السلام علیکم اسٹوڈینٹس، 7 مئی آج آپ کا ہے لیکچر نمبر 11 اور ہم آپ کی کتاب کا پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آج ہم کن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بیٹا، آج ہم کریں گے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بات، اور انہی سے متعلق ہمارا یہ سبق ہے۔ تیسری تصویر میں آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئیں گے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ لیاقت علی خان اور ان کی زوجہ، ان کی بیوی بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت بھی کہا جاتا تھا، اور سبق کا نام ہے آپ کا مادر ملت فاطمہ جناح۔ مادر کہتے ہیں ماں کو، اور ملت کہا جاتا ہے قوم کو، یعنی قوم کی ماں۔ آپ کی بے پناہ تحریک پاکستان کے لیے خدمات کی وجہ سے قوم نے آپ کو مادر ملت کا لقب دیا۔ نئے الفاظ سب سے پہلے دیکھیں۔ معتمد کہتے ہیں قابل اعتماد کو، تنظیم جماعت کو کہا جاتا ہے، پیروکار پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر تکمیل ہونا، مکمل ہونا، کسی خواب کا یا خواہش کا شرمندہ تعبیر ہونا یعنی کہ مکمل ہو جانا، کنارہ کش دور ہونا، خیر بات چھوڑ دینا، ترویج مطلب اشاعت کرنا، کسی چیز کو پھیلانا، جراحی سرجری سے نکلا کا لفظ ہے، اردو میں اس کو جراحی کہتے ہیں، انتقال وکالت، کانوینٹ امتیازی ہوتا ہے نمایاں، سینئر کیمبرج سینئر ہائی اسکول، کلینک انسانیت، لہٰذا اہلیہ بیوی کو کہا جاتا ہے، معاون و مشیر، معاون ہوتا ہے مددگار اور مشیر ہوتا ہے مشورہ دینے والا، کانفرنس کمیٹی، دور اندیش، جرت مند شانہ بشانہ ساتھ ساتھ یعنی، وقف کردار، براہ راست، وابستہ، ہلکے، ترغیب اور فریضہ۔ بیٹا یہی الفاظ آپ کے املا کے لیے بھی ہیں، آپ نے ان کو پریکٹس کرنا ہے، جیسے اسکول کھلیں گے تو ہم انشاءاللہ املا بھی آپ کی لیں گے۔ پڑھتے ہیں سبق کو۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کرتے تھے۔ بمبئی پرانا نام ہے، نیا نام اس کا اب ممبئی ہے، میم سے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ بیٹا پینسل اپنے پاس رکھیں اور مشکل الفاظ کی معنی لکھتے جائیں۔ امتیازی یعنی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا، یعنی اب وہ دانتوں کی ڈاکٹر بن گئی، سرجن بن گئی۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانۂ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا۔ سماجی کام یعنی کہ معاشرے سے متعلق کام، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئی، یعنی انہوں نے اسی اپنے پیشے کے ذریعے ہی لوگوں کی خدمت کا کام شروع کر دیا۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو، یہاں پہ لکھ لیں پینسل سے، تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ معتمد قابل اعتماد، معاون مددگار، مشیر مشورہ دینے والا۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ یہ گول میز کانفرنس کا ایک پرانی تصویر ہے آپ کے سامنے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرت مند خاتون تھیں۔ تعلیم یافتہ، پڑھی لکھی، دور اندیش، عقل مند، جرت مند، بہادر۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے یعنی جگانے کے لیے، بیدار کرنا، جگانا، یہاں پر مراد ہے کہ ان میں یہ سمجھ پیدا کرنا کہ وہ بھی سیاست کے میدان میں آئیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ پلیٹ فارم مرکز، سینٹر کو کہا جاتا ہے، یہاں مرکز لکھ لیں، متحد کرنا، جمع کرنا۔
انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ مفادات، فوائد، قوم کے فائدے کے لیے وقف کرنا، نام کر دینا۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ جڑی ہوئی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ رہنمائی، راستہ دکھانا، حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا، یعنی کہ دونوں، نہ صرف سیاست میں بلکہ ان کے ذاتی معاملات میں بھی وہ ان کی مددگار تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بنیادی یعنی اہم۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ یعنی جو مسلمانوں کی جماعت تھی آل انڈیا مسلم لیگ، اس میں جہاں یہ تمام خواتین تھیں وہیں محترمہ فاطمہ جناح بھی اس کمیٹی کا حصہ تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی، یعنی مقبولیت، شہرت۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی۔ ترغیب دینا ہوتا ہے ان میں شوق پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا، دے رکھا تھا۔ آج ہم بیٹا اتنا ہی سبق پڑھیں گے، آپ نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ مشکل الفاظ کے معنی کتاب پر ضرور لکھیں۔ اب ایک نظر مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس سبق کی جو پیچھے کتاب کی دی گئی فرہنگ ہے وہاں سے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں کاپی پر، اور جو معنی وہاں پر نہ ہوں جو میں نے کتاب میں لکھوائے ہیں وہ بھی لکھ لیے گا، اور اس کے بعد سوال نمبر 6، 7، 8 کتاب سے آپ نے نوٹ کر کے کاپی پر کرنا ہے۔ سوال پہلا ہے مترادف الفاظ۔ مترادف کہتے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہوں، جیسے خواتین کا مترادف ہوگا نسواں۔ خواتین اور نسواں دونوں کو ہی معنی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، ذہین، حیثیت، مرتبہ۔ اس کے بعد جملے ہیں مقبولیت، تنظیم، پیروکار، جذبہ اور بے مثال۔ جیسے میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے جملے بتا رہی ہوں، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اچھے اچھے جملے بنانے ہیں۔ مقبولیت میں آج کل عمران خان کی پارٹی کو بہت مقبولیت حاصل ہے، آسان سا جملہ ہے نا، مقبول یعنی مشہور، اس کو بہت شہرت ملی بھی ہے۔ تنظیم، محترمہ فاطمہ جناح اپوا تنظیم کی بنیاد رکھی۔ پیروکار، ہم تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے پیروی کرنے والے ہیں۔ جذبہ، ہم میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بے مثال، قائد اعظم کی خدمات قوم کے لیے بے مثال ہیں۔ اس کے بعد ہے الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ، اپوزٹ۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے، اب اس کا متضاد ہوگا حوصلہ شکنی، حوصلہ توڑ دینا۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی۔ براہ راست ہوتا ہے لائیو جیسے آ رہا ہو، اور جو اس کا الٹ ہوگا وہ ہوگا بالواسطہ۔ قوت، کمزوری، وفات، حیات۔ آخر میں گھر کا کام دیکھ لیں۔ الفاظ معنی جس طرح میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اور یہی سوال نمبر 6، 7 اور 8 آپ نے کاپی پر کرنا ہے۔ تھینک یو۔